الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور تم مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی رسی کو جمع ہو کر اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے۔ جب تم دشمن تھے سو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اللہ جل شانہ کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اللہ جل شانہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ معزز سامعین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 آپ نے بما ترجمہ سنی۔ بہت ہی اہم بات ہے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے اسلام کو نازل ہی اس لیے فرمایا ہے آسمان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا تاکہ انسانیت متحد ہو سکے۔ کوئی بھی قوم، خواہ وہ ایک گھر ہو، خواہ وہ خاندان ہو، خواہ وہ کوئی ملک ہو، جب اس کا آپس میں تعلق اچھا نہیں رہتا تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بنیادی طور پر اس آیت میں اوس اور خزرج کا پس منظر بیان فرمایا ہے۔ اوس اور خزرج چونکہ جاہلیت میں ان کا کچھ تذکرہ پیچھے بھی آ چکا ہے، جاہلیت میں ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد جو ان کی صدیوں تک جنگیں ہوتی تھی وہ ختم ہوئیں اور یہ بھائی بھائی ہو گئے۔ تو ایک موقع پر یہودی نے جب دیکھا کہ یہ آپس میں کیسے محبت میں بیٹھے ہیں تو جنگ بواس کے دوبارہ اشعار ایک نوجوان کے ذریعے سے سنائے، اور پھر صحابہ ایک دوسرے کو لڑنے تک گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ خود تشریف لائے اور صحابہ کو سمجھایا، جس سے صحابہ ایک دوسرے سے گلے ملے، روئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا اس مختصر واقعے سے کہ دشمن کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو خود کبھی بھی اپنی طاقت سے مغلوب نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی آپس میں پھوٹ نہ ڈال دی جائے۔ اصول کی بات بھی یہ ہے، جب تک کسی گھر کے افراد آپس میں متحد رہتے ہیں تو باہر والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی قرآن پاک اللہ کی رسی مراد ہے۔ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ پاک نے آسمان سے رسی اتار دی ہے نیچے اور زمین والوں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ رسی کے دو صورتیں ہوتی ہیں کہ کوئی کسی خطرے میں ہو تو اس کو اٹھایا جائے، کہ یا تو اوپر سے رسی ٹوٹ جائے اور یا نیچے سے چھوٹ جائے۔ اب جس بندے نے جتنی مضبوطی سے پکڑنی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے، کسی گڑھے میں گرنے کے لیے، کسی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، یہ اس کی اپنی ہمت ہے۔ اور اوپر رسی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، ادھر سے نہیں ٹوٹے گی۔ لہٰذا جو بندہ قرآن پاک سے وابستہ ہو جائے گا وہ کبھی بھی گر کر جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرمایا اکٹھے ہو کر اس کو پکڑ لو، ولا تفرقوا، چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے گروہ نہ بن جاؤ، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کی وجہ سے گروہ نہ بن جاؤ۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے، یہ فکر کیوں نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ یہ بڑے المیہ کی بات ہے۔ میں یہ کوشش کروں کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے، جبکہ میرا دوسرے مسلمانوں سے اختلاف صرف فروعی مسائل کا ہے جو صحابہ میں بھی تھا۔ تو اس بات کی کوشش کرنا کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو ہم اپنے اندر سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے امت مار کھا رہی ہے۔ تو فرمایا تم اکٹھے ہو جاؤ، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔
مفادات الگ ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات الگ ہو سکتے ہیں، فروعی مسائل الگ ہو سکتے ہیں، لیکن تم ایک ہی ملت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، قرآن پاک تمہاری کتاب ہے، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا تھا، تمہارے اندر قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے اس سے وابستہ رہنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں نفرت پیدا نہ کرے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ان بڑے خاندانوں کو، اوس اور خزرج کو فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، جانی دشمن تھے، مرتے ہوئے نصیحت وصیت کر جاتے تھے کہ یہ میری وصیت ہے، فلانے خاندان کے ساتھ تم نے لڑتے رہنا ہے، ان کے اتنے بندے مارنے ہیں، تو یہ اتنی دشمنی تھی تمہاری۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سو اللہ جل شانہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے۔ اب اس نعمت کو تھوڑا سمجھ لیں کہ نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، بھائی بھائیوں کی جان لے لیتے ہیں۔ اللہ نے اس نعمت کو جو قرآن پاک میں نعمت فرمایا وہ دین کو فرمایا ہے، کیونکہ دوسری جگہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت مکمل کر دی، اس سے مراد دین اور اسلام ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہے انسان کے پاس وہ دین ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے دور جا کے زندگی میں پہلی بار ملتے ہیں، وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو وہ اسلام کہتا ہے یہ تمہارا بھائی ہے۔ جو لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں نا، جہاں کافر ہی کافر ہے، مطلب عیسائیوں کا ملک ہے یا بدھ مت کا ملک ہے، تو یہ دوست جاتے ہیں نا، تو وہاں اگر سارے لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہاں کافر ہے، اگر کوئی وہاں بندہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ سے، تو انسان کو انتہائی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو میرا بھائی مجھے مل گیا یہاں۔ یہ نعمت ہے، ورنہ مغرب کے علاقے میں، مشرق علاقے میں، شمال جنوب میں اتنی دور سے مجھے کیا لینا دینا اس بندے سے۔ انسان دلی طور پر خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میری ملت کا آدمی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ نعمت تھی۔ فرمایا اس نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور دین دے کر تمہیں بچا لیا، دین دے کے تمہیں نفرتوں سے بچا لیا، دین دے کر تمہیں انتشار سے بچا لیا، دین دے کر تمہیں فرقہ فرقہ ہونے سے بچا لیا، دین دے کر تمہیں ذاتی چھوٹے چھوٹے مفادات سے بچا لیا۔ اگر آج ہم پھر انہی چھوٹے چھوٹے مفادات سے، چھوٹے چھوٹے غصے سے، چھوٹی چھوٹی فروعی مسائل سے لڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہم وہاں نہیں رہنا چاہتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آخر آیت میں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ